السلام علیکم فرینڈز، اپنا پاکستان کے ساتھ میں ہوں مہوش نثار، اور آج ہم موجود ہیں میاں زاہد حسین صاحب کے ساتھ۔ آپ فارمر منسٹر آئی ٹی فار سندھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک لمبا چوڑا پروفائل ہے میاں زاہد صاحب کا کہ شاید میں ساری چیزیں زبانی بول بھی نہیں پاؤں گی، تو آپ کو کچھ نہ کچھ میں بتاؤں گی اور باقی ہم پھر زاہد حسین صاحب سے جانیں گے۔ آپ کرنٹلی پریزیڈنٹ ہیں آل کراچی انڈسٹریل الائنس کے، اس کے علاوہ آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان لوبریکنٹ مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے، اور آپ چیئرمین ہیں نیشنل بزنس گروپ پاکستان انٹلیکچوئلز کے۔ تو فردر ہم زاہد صاحب سے جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا کیا خدمات رہی ہیں ان کی اس وطن عزیز کے لیے، اور ابھی تک کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے ڈفرینٹ فیلڈز میں وہ کیسا رہا۔ بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کے وقت کا، تو ہمیں کچھ اپنے سفر کی کہانی آپ خود سنائیے۔ جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور آپ نے مجھے موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دیا ہے، پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، اور پاکستان کی وجہ سے ہی ہمیں یہ سارے اعزازات اور یہ جو بھی ہمیں عزت اور نیک نامی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی وجہ سے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے میرے کچھ یہ جو 2-3 ادارے جن کا آپ نے ذکر کیا، ان میں ایک کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری بھی ہے، جس میں میں کاٹی، جس میں میں نے 2 سال تو میں خود اس کا چیئرمین رہا ہوں 2 ٹرمز کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی 10-12 سال وہ میرے انڈر ہی چلتی رہی ہے۔ تو اس میں پاکستان کا لارجسٹ انڈسٹریل زون ہے، اس میں ہم نے خاصا کام کیا پاکستان کے لیے، انڈسٹری کے لیے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے۔ بالکل۔ اچھا، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تقریباً کوئی 120-25 کے قریب کوئی ڈسٹرکٹس ہیں۔ جی ہاں۔ تو اب ہم یہ جو پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچوئل فورم ہے، تو میں ان کا بھی چیئرمین ہوں۔ بحریہ یونیورسٹی کی جو کارپوریٹ ایڈوائزری کونسل ہے، اس کا بھی میں چیئرمین ہوں، اور ڈی ایچ صفا یونیورسٹی کی بھی کارپوریٹ ایڈوائزری کونسل کا چیئرمین ہوں۔ تو اس ناطے سے ہمارا یہ پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچوئل فورم اور ہم مل کے جو پاکستان کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کی اکانومی پہ کام کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈسٹرکٹ اکانومی ہے وہ امپروو کرے، تاکہ لوگوں کو ان کے گھر پہ، ان کے ڈور سٹیپ پہ، وہیں پہ ان کو اچھا روزگار مل سکے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کی اکانومی کو ہم زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر سکیں اور ایکسپلور کر سکیں کہ وہاں پہ کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کو اچھا روزگار اپنے گھر پہ، اپنی دہلیز پہ مل سکتا ہے۔ اچھا، آپ بات کر رہے ہیں جیسے اسمال بزنس یونٹس کی یا جیسے انٹرپرینیورشپ کی، پاکستان میں مختلف جب حکومتیں آتی ہیں بات تو کرتے ہیں اس بارے میں، اور خاصے ہم دیکھتے ہیں کہ پلانز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ آن گراؤنڈ کتنا ایگزیکیوٹ ہو سکے ابھی تک، اسپیشلی انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اس پہ انکریج کرنے کے لیے، اور پاکستان میں کتنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں آپ ہماری جو یوتھ ہے اس لحاظ سے؟ دیکھیں، پاکستان کی جو یوتھ ہے اس میں تو خیر بڑا پوٹینشیل ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو یوتھ ہے اچھی خاصی اس کی پاپولیشن ہے، کچھ 60% کے قریب ہمارے پاس جو ہماری پاپولیشن ہے وہ یوتھ پہ کمپرائز کرتی ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے پاس اس کا بڑا پوٹینشیل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے یوتھ کو صحیح یوٹیلائز کیا یا نہیں، اس کو ٹریننگ دی ہے یا نہیں، اس میں ایجوکیشن دی ہے یا نہیں، تو یہ ایک یعنی ہم نے ہیومن کیپٹل پہ کتنی انویسٹمنٹ کی ہے، تو وہ ایک کویسچن مارک ہے، اس میں ہم نے اس طریقے سے کام نہیں کیا۔ پاکستان جس طریقے سے ماشاءاللہ اب 24 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، تو اس میں اگر ہمارے پاس 12 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ یوتھ ہیں، تو بات یہ ہے کہ ان سے ہم نے آج کل کی دنیا میں آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگ بڑے پیسے کما سکتے ہیں، اور لوگوں کو، اور یہ کہ پاکستان کی ویل بینگ کے لیے، اپنی فیملی کی ویل بینگ کے لیے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تو آئی ٹی کی ٹریننگ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ آپ دیکھیں آئی ٹی میں جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ $2 بلین ہیں، جبکہ انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $180 بلین کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں۔ تو آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ لوگوں کے ذہن کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس میں بزنس ارننگ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں صرف ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ تو اس میں آپ کے سامنے یہ جو فگرز میں بتا رہا ہوں، تو اس میں ہم خاصے پیچھے ہیں، اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے دیکھیں کنسسٹنسی نہیں ہے، ہم کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی چھلانگ مار کے ادھر جاتے ہیں، کبھی چھلانگ مار کے ادھر جاتے ہیں، ہم ایک سسٹم اور ایک کنسسٹنسی نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہم ایک واضح پلاننگ کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں پھر جو
एक जो ट्रेनिंग होती है लोगों को, जो हम फनी, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो यूथ है, अगर वो कम पढ़े लिखे भी हैं तो हम उन्हें कोई ना कोई ऐसी हुनर उनको सिखाएं, तो उस हवाले से भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट या इदारे बनाए हुए हैं, मगर उनकी कारकर्दगी जो है वो भी कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उसमें बहुत सारी करप्शन की नज़र हो जाती है। फिर इसी तरीके से ओवरऑल अगर हम अपनी इकॉनमी को देखते हैं तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि डॉलर जो है वो तकरीबन 300 रुपये को भी अब क्रॉस कर रहा है, और रोज़ बरोज़ जो है हमारी इकॉनमी की सिचुएशन जो है वो और फर्दर कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो बात यह है कि इसमें पाकिस्तान में वसाइल तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दी हैं, बाकी बात यह है कि हमारी अपनी रॉन्ग डूइंग्स हैं और अपनी मिसमैनेजमेंट्स हैं। अगर हम देखते हैं तो बिजली के शोबे में अभी IMF ने भी हमें ये इसी के ऊपर ही हमें, जो आपने देखा कि उन्होंने हमें तकरीबन 3-4 महीने उन्होंने हमें लकीरें निकलवाई, और उसके बाद फिर उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर की एक ट्रांच में दी, और टोटल कोई 3 बिलियन डॉलर का उन्होंने हमें प्रॉमिस किया हुआ है। अब बात यह है कि इसमें हम बिजली का शोबा है, मिसाल के तौर पे 800 अरब रुपए तो बिजली के शोबे में हम सालाना लॉस करते हैं। जी हाँ। तो वो ज़ाहिर है कि उसमें लोग बिजली के बिल नहीं देते, या उसमें बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस में ज़ाया हो जाती है। फिर 24 अरब डॉलर की हम ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट करके यानी उसमें से तकरीबन 30%, तकरीबन 7 अरब डॉलर की बिजली हमारी ज़ाया हो जाती है और लॉस हो जाती है। सही। तो ये चीज़ें हैं जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हम ये ठीक कर लेंगे तो हमारी कौम ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से कोई 1000 अरब रुपए यानी 1 ट्रिलियन रुपीज़ पर ईयर जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हम लॉस करते हैं, जिसमें ये आपने सुना होगा वापडा, रेलवे, स्टील मिल, इस तरह के 80 इदारे हैं जिसमें हम तकरीबन 1000 अरब रुपए का सालाना लॉस करते हैं। तो अब ये चीज़ें हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं कि इन चीज़ों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारे मामला ठीक नहीं होंगे। अब इसकी वजह से फिर जब हमारे यहाँ बिजली चोरी, इस तरह के मामला जो होते हैं तो फिर उससे बिजली के रेट बढ़ते हैं। जी हाँ। जब बिजली के रेट बढ़ेंगे तो फिर हमारी इंडस्ट्री नहीं रन कर सकेगी, इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी तो हमारी फिर ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही होगी। यही वजह है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन अभी 27-28 अरब डॉलर पे हैं, जबकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन कोई 800 अरब डॉलर पे उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। बिल्कुल। तो ये मामलात हैं, अगर हम इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो फिर हमारी कॉस्ट ही ज़्यादा आएगी, तो हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से फॉरेन रेमिटेंस है, फॉरेन रेमिटेंस भी 30 अरब डॉलर थी पहले, जो अब गिर के 27 अरब डॉलर हो गई है। तो जब हमारी इनकम श्रिंक होती चली जाएगी, इंपोर्ट हमारी बढ़ती रहेगी, हमारी आबादी बढ़ती रहेगी, ज़रूरियात बढ़ती रहेंगी, तो उसके नतीजे में फिर हमारा ज़ाहिर है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, यानी गवर्नमेंट की टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर के दरमियान जो डेफिसिट है, गैप है, वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। उसको पूरा करने के लिए फिर आप कर्जे लेंगे तो आपको पता है इस साल आपने कोई 7200 अरब रुपए तो सिर्फ कर्जों का इंटरेस्ट आपने पे किया है जी। और आपकी टोटल इनकम जो थी वो भी 7200 अरब रुपए की थी, जो कि FBR का रेवेन्यू था। यानी आपकी जो टोटल इनकम थी रेवेन्यू की, वो तमाम की तमाम आपकी चली गई सूद की अदायगी में। बिल्कुल। तो बाकी आप मुल्क कैसे चला रहे हैं वो ज़ाहिर है कि फिर आप कर्जे के ऊपर चला रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, माशाल्लाह आपका एक बड़ा प्रोफाइल है और आपने बहुत से रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में सर्विसेज दी हैं। किस इदारे में आपको, जैसे काटी में आपका एक्सपीरियंस रहा, लुब्रिकेंट्स के हवाले से आपका, फिर IT की मिनिस्ट्री आपके पास थी, तो किस फील्ड में आपको ऐसा लगा कि हाँ यार इसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, या कि नहीं यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ है? देखें, कोई भी शोबा हमारा जो है, किसी भी शोबे पे हम एक्सेल नहीं कर रहे, और अगर आप दुनिया से अपने आप को कंपेयर करें तो हर शोबे में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही पुअर है। अगर मिसाल के तौर पे हम एक ज़रई मुल्क हैं, ज़रई मुल्क के नाते से हमें चाहिए कि हम अपना ज़राअत वाली चीज़ें जो हैं उनको हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन सूरत हाल ये है कि हम इस वक्त 17 अरब डॉलर की ज़रई अशिया इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान। यहीं पे रुकिएगा। अब ज़राअत पाकिस्तान की एक ऐसी चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड थी, अल्लाह की तरफ से ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी हमारे लिए। दूसरी चीज़ IT, हम उस चीज़ में भी बहुत पीछे चले गए जो गॉड गिफ्टेड थी, हमें उसको सिर्फ पॉलिश करना था। और IT जो कि दुनिया भर की अब एक डिमांड है,
جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا ٹرینڈ، یا ایک چیز ہوتی ہے کہ اب یہ ایک راستہ ہے اس پر چلنا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ جو چیز پہلے سے ہمارے پاس موجود تھی ہم نے اس کو بھی کھو دیا تقریباً، ہم اس میں بہت پیچھے چلے گئے، اسے پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، اور آئی ٹی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تو ہم نے سوچا ہی نہیں. اگر ایز کمپیئر ٹو دی ہول ورلڈ ہم دیکھیں، ہم سارے ممالک سے ہی کمپیئر کر لیں تو ہم تو کہیں وی ور نو ویئر. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں زرعی ملک ہونے کے ناطے ہمیں تو چیزیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے، لیکن ہم زرعی اشیاء امپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی 17 ارب ڈالر کی، جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 4,500 یا 5,000 ارب روپے بنتے ہیں. اب وہ پیسے جو ہیں بیرون ملک کسانوں کو ہم دے رہے ہیں نا، وہ پیسے اگر ہم اپنے کسانوں کو دیں تو ہم تو بلکہ اپنے کسان کو سپورٹ ہی نہیں کیا، تو نہ وہ کھاد میں، نہ پانی میں، نہ پانی میں، نہ بیج میں. ہم دیکھیں انہیں بیج ناقص دیتے ہیں، پیسٹی سائیڈ ہم انہیں ناقص دیتے ہیں، کھاد ہم انہیں بر وقت نہیں دیتے، کھاد انہیں بلیک میں لینی پڑتی ہے، پھر پانی کی ان کو بر وقت سپلائی نہیں ہوتی. اور ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں کارپوریٹ فارمنگ کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے پاکستان میں. تو کارپوریٹ فارمنگ اگر ہوگی تو ان چیزوں سے ہم نکل سکیں گے، اور ہم بلکہ یہ چیزیں، اور پھر یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی، اور پھر وہ چیزیں جو ہے ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے. تو بہرحال تو اب اس میں 17 ارب ڈالر کی جو چیز ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے 4 ارب ڈالر کا ہم پام آئل منگواتے ہیں، 2 ارب ڈالر کی ہم نے کاٹن منگوائی، 10 ارب ڈالر کی ہم نے زرعی اشیاء جو فنشڈ آئٹم ہے وہ ہم نے منگوائے، اور 1 ارب ڈالر کی ہم نے چائے منگوائی. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان میں تھوڑی سی توجہ دے لیں تو یہ یہاں بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے آئی ٹی کی بات ہے. اب آئی ٹی بھی ایک ایسی چیز ہے جو قدرت کا عطیہ ہے، اور یہ جو 24 کروڑ لوگ ہیں ان میں سے 8-10 کروڑ لوگ جو ہیں، یا چلے 8-10 کروڑ بہت بڑی بات ہو جائے گی شاید، 1-2 کروڑ لوگوں کو بھی اگر ہم ٹرین کر لیں اور وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں اور آئی ٹی کا بزنس میں آ جائیں، ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کا بزنس ہے اس میں آ جائیں، اسٹارٹ اپس کے بزنس ہیں اس میں اگر آپ آ جائیں تو اس میں تو آپ ڈالر میں ارن کریں گے نا. اس میں آپ کو جو بھی چیز آنی ہے وہ ڈالرز میں آپ کی انکم آنی ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے یا جو بچی ہے وہ یہ کام کر کے اور وہ اپنے سیلف سفیشینٹ ہوں گی اور اپنی کنبے کو بھی اچھے طریقے سے پال سکیں گے. اور اس طریقے سے پاکستان جو ہے بہت مطلب مشکل یا بہت بڑی بات نہیں ہے. جب انڈیا جو ہے وہ اگر 250 ارب ڈالر کی اگر ایکسپورٹ کر سکتا ہے صرف آئی ٹی کی، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو ہم بہرحال اگر ہم آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ 25 ارب ڈالر کی تو آئی ٹی کی ہمیں ایکسپورٹس کرنی چاہیے. آپ نے پالیسیز چینج ہونے کی بات کی. ابھی جو گزشتہ حکومت تھی تحریک انصاف کی، وہ گرین ریولیوشن پہ ان کا فوکس تھا. پھر ابھی جو ہم نے گورنمنٹ دیکھی، جو میاں صاحب کی گورنمنٹ گئی، اس میں ایک بار پھر سے بہت زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پالیسیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایگریکلچر ریولیوشن کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ گورنمنٹ تو گئی، ایک بار پھر سے وہ گورنمنٹ گئی، دونوں چلی گئی نا، دونوں ہی چلی گئی. تو جیسے پالیسیز چینج ہونے کی بات ہے تو نیکسٹ جو گورنمنٹ بنتی ہے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس کے بعد کی گورنمنٹ، کیا اب وہ اس ایگریکلچر کی جو ریولیوشن کی پالیسی لائی جا رہی تھی اسے فوکس کریں گے، یا کہ بس ایک بار پھر پالیسی چینج ہو جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب جس جگہ پہ ہم آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف نے جو ہمیں پیسے دیے ہیں تو اس میں انہوں نے بڑی اسٹرکٹ اور اسٹرینجنٹ کنڈیشنز لگائی ہیں کہ جی آپ کا یہ فریم ورک ہے اور اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے. اب وہ لوگ بھی جو ہیں، انٹرنیشنل ورلڈ بھی جو ہے وہ 24 کروڑ لوگوں کی نیوکلیئر پاور کو یا نیوکلیئر کنٹری کو وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طریقے سے بریک ڈاؤن ہو اور اس طرح سے پوری دنیا میں یہ کشکول لے کے پھرتے رہیں. تو اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ کچھ پیسے بھی دیں لیکن ساتھ میں کنڈیشنلٹیز بھی ہوں تاکہ ہم اپنی چیزیں ٹھیک کریں. اب اپنی چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھیں، بجلی کی چوری ہے، لائن لاسز ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. پھر ایک اور مزے کی بات، آج کل جو آپ بجلی کے بل دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے آ رہے ہیں. اب اس وقت جو بجلی ہے 50 روپے 41 پیسے یونٹ ہے انڈسٹری کے لیے جی. اور ابھی یہ جو بجلی کی ابھی جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں 4-5 دن پہلے، تو اس کے نتیجے میں میرے خیال میں اب 4-5 روپے اور بڑھانے کی تیاری کی جا رہی ہے بجلی. تو 50 روپے 41 پیسے یونٹ پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا کوئی گھر چل سکتا ہے، کوئی انڈسٹری چل سکتی ہے، کوئی دکان چل سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم فوری طور کے اوپر سولر پہ شفٹ ہو جائیں. سولر میں آپ کو سن کے حیرانی ہوگی
کہ پاکستان سولر میں صرف 1.16% ہم جو بجلی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کا 1.16% ہم سولر سے بنا رہے ہیں، جبکہ انڈیا میں 15% وہ اپنی بجلی جو ہے وہ سولر سے بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، تو اگر ہم سولر پہ منتقل ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں تقریباً 5-6 ارب ڈالر کی ایک تو جو امپورٹ کا بل ہے جی وہ سبسٹیٹیوٹ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ اپنی چھتوں پہ جب لگا لیں گے سولر سسٹم لیکن ظاہر صاحب تو بجلی ان کو چھت سے نیچے آ رہی ہوگی تو اس میں چوری نہیں ہوگی۔ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہی ہے نا جو کاسٹ کر رہا ہے سولر، تو کیا پھر گورنمنٹ کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے، اس کو سبسیڈائز کرنا چاہیے تاکہ دیکھیں ہمارا جو ایک آبادی کا بڑا طبقہ ہے وہ تو لوور مڈل کلاس ہے۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، تو پھر کیسے لوگ اسے جی ہاں دیکھیں حل تو ہمارے اپنے پاس ہی موجود ہے نا۔ 24 ارب ڈالر کی ہم پیٹرولیم امپورٹ کرتے ہیں جو پاکستانی کرنسی میں 7,000 ارب روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 24 ارب ڈالر جو ہے اس میں سے 3-4 ارب ڈالر وہ آپ نے سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے۔ وہ پیسے جو ہیں آپ لوگوں کو دیں، ان کو کہیں کہ جی یہ آپ انٹرسٹ فری لون ہے اور یہ آپ نے 3 مہینے کے اندر اندر سولر اپنے گھر پہ لگانا ہے یا اپنی فیکٹری پہ لگانا ہے یا اپنی دکان پہ لگانا ہے۔ بالکل۔ یہ اگر آپ نے 3 مہینے میں لگا لیا، یہ پیسے بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، انٹرسٹ فری دے رہے ہیں، یا آپ لگائیں، اور نہیں لگایا تو پھر آپ کو بجلی ملے گی 200 روپے فی یونٹ۔ تو اس طریقے سے لوگ 3-4 مہینے میں جب گورنمنٹ پیسے دے رہی ہوگی اور گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوگی تو وہ لوگ اپنے پاس سولر لگا لیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا کافی سارا بل جو ہے تقریباً 30% کے قریب جو ہے ہمارا بل ریڈیوس ہو جائے گا، ہماری بجلی کی کاسٹ ریڈیوس ہو جائے گی اور ہمارا امپورٹ بل بھی ریڈیوس ہو جائے گا۔ یعنی وہی جو ہم پیٹرولیم امپورٹ کر رہے ہیں وہی پیسے ہم نے ادھر انویسٹ کرنے ہیں، تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں ایک تو ان کے بجلی کے بل بھی کم ہو جائیں گے، بجلی کی چوری بھی اسی پرسنٹیج میں کم ہو جائے گی، اور لائن لاسز بھی کم ہو جائیں گے، اور گورنمنٹ کا امپورٹ بل بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ حل وہ ہے کہ جو ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطیہ کیا ہوا ہے، اور اس کی مثال دنیا میں موجود ہے، ہمارے پڑوس میں موجود ہے کہ وہ اپنا 15% بجلی جو اسی سسٹم کے اوپر بنا رہے ہیں، اور مزید اس کے اوپر وہ فردر انویسٹمنٹ اور فردر ایکسپینشن کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ کنٹریز ہیں جو سن لائٹ سے بلیسڈ ہیں، ہر طرح کا موسم جو ہے اس ریجن کو اویلیبل ہے، لیکن پھر بھی ہم اس میں ابھی تک بہت پیچھے ہیں۔ اور اگین آئی وڈ سے میں آپ سے میرا سوال وہیں پر ہے کہ جو ہمارا لوور مڈل کلاس طبقہ ہے، ایک تو وہ آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے، کیسے افورڈ کر سکتے ہیں سولر کو؟ گورنمنٹ تو ابھی تک میں نے گزارش کی نا سولر کو گورنمنٹ ہی دے گی نا۔ دیکھیں سے میں اور آپ نہیں لگا سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو لیکن وہ گورنمنٹ تو آلریڈی وہ وسائل جو ہے وہ پیٹرولیم کی امپورٹ پہ کر رہی ہے نا خرچ، وہ وہیں سے انہوں نے ڈائیورٹ کرنے ہیں پیسے، اور وہ اگر لوگوں کو لون دیں گے تو لوگ اپنے گھر پہ یا اپنی دکان میں یا اپنی فیکٹری میں سولر سسٹم لگائیں گے، تو اس کے نتیجے میں انہیں بجلی ریپلیس ہو جائے گی، سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گی، رینیویبل انرجی جو ہے اس کے نتیجے میں ہمارے بل بھی کم ہو جائیں گے، یعنی جو گھروں پہ یا فیکٹریوں میں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، اور گورنمنٹ کا امپورٹ بل بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ سلوشن جو ہیں یہ موجود ہیں، دنیا نے ان سلوشنز کو استعمال کیا ہے، اور ہمیں بھی ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ آلرائٹ۔ اچھا جس طرح سے بھی ہم یہ سن رہے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور پھر یہ بھی سنتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کسی قسم کے کوئی وہ پالیسی نہیں ہے، اختیارات نہیں ہیں، گزشتہ جو حکومت ابھی گزری ہے، کیا آپ کو لگتا تھا کہ ان کے پاس جو پالیسیز تھیں وہ بہتر تھیں، وہ اتنی پروڈکٹیو تھیں، یا وہ کچھ ایسا کوئی روڈ میپ چھوڑ کے گئے ہیں جو دونوں گورنمنٹس پیچھے اب گزر چکی ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس پہ ہم الزامات کی بارش تو بہت کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کے پاس کوئی ایسا روڈ میپ چھوڑ کے گئی ہیں دونوں گورنمنٹس کہ وہ اس پہ چل سکیں، اور جتنے بھی عرصے کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو ہم مزید کو بہتری دیکھ سکیں کہ پیٹرول کی پرائس کم ہوئی، ڈالر کی قیمت ہمارے ملک میں کنٹرول ہو سکی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ مغالطہ دور کرنا چاہیے کہ ڈالر کی قیمت کم ہونے سے کوئی اکانومی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ ڈالر کی قیمت اگر بڑھتی ہے تو آپ کی اکانومی اس سے خراب نہیں ہوتی، البتہ مہنگائی ضرور اس سے بڑھتی ہے۔ اچھا، ڈالر کی قیمت جب آپ کی بڑھتی ہے تو اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جو آپ کی چیزیں آپ ایکسپورٹ کرنے کی آپ کی پوزیشن ہے، آپ اس میں کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں، یعنی آپ کا جو بیرونی بائر ہے اس کو اگر آپ کا ڈالر 300 روپے کا ہے تو اس کو وہ آپ کی چیز انڈیا یا بنگلہ دیش یا سری لنکا یا ویتنام کے مقابلے میں اس کو ہماری چیز سستی لگے گی اور وہ ہم سے چیزیں خریدے گا۔ تو اس طریقے سے جب ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی تو اس کے نتیجے میں
ہمیں ظاہر ہے کہ ڈالر آئیں گے اور ڈالر آنے سے ہی ہمارے ملک نے چلنا ہے. اور جو مہنگائی ہے، مہنگائی بھی اسی طریقے سے دور ہوگی کہ جب لوگوں کے پاس ڈالر آئیں گے. ڈالر آئیں گے تو مہنگائی دور ہوگی. تو اس لیے وقتی طور پہ اگر مہنگائی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس میں لوگوں کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے یہ مہنگائی اور لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ جتنی زیادہ ایکسپورٹ کریں گے تو اتنی زیادہ آپ کے پاس ڈالر آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو کاسٹ زیادہ آ رہی ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ آ رہی ہے، وہ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے، گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے. تو اس کا ایک حل تو میں نے آپ کو سولر کا بتایا کہ اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ اس میں 800 ارب روپے کی چوری چکاری ہے، لائن لاسز ہیں، ان کو ٹھیک، وہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ وہ میں نے اور آپ نے ٹھیک کرنا ہے، گورنمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے. کوئی آئی ایم ایف نے یا امریکہ نے یا انڈیا نے تو آگے اس کو ٹھیک نہیں کرنا. بجلی میں چوری اگر کر رہا ہوں تو اس کو کون آگے پکڑے گا؟ تو اس کو ظاہر ہے گورنمنٹ پکڑے گی. تو لہٰذا جہاں تک گورنمنٹ کی پالیسیز کی کنسسٹنسی کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ملک کو ایک صحیح پٹڑی پہ ڈالا ہے. اس سے پہلے جو تھا خان صاحب کی گورنمنٹ میں، سوری ٹو سے، ان کی جو پالیسیز تھی، آپ نے ابھی گرین انقلاب کی بات کی کہ ان کی پالیسی میں تھی، تو وہ انہی کے دور میں 17 ارب ڈالر کی ہم نے زرعی اشیاء امپورٹ بھی کی تھی. تو وہ ساری باتیں جو تھیں وہ نعرے تھے اور اس میں عملی طور پہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پی ڈی ایف کی گورنمنٹ نے، میں یہ پھر سوری ٹو سے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس میں چیزیں کافی درست کرنے کی کوشش کی ہے اور اسٹرکچرل چینجز کی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو پی ڈی ایف کی گورنمنٹ ہے، جیسے انہوں نے 2000 ارب روپے کا کسان پیکج اناؤنس کیا. ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم اگر اتنے سارے پیسے جو ہیں، یعنی تقریباً 4000 ارب روپے ہم خرچ کرتے ہیں زرعی اشیاء امپورٹ کرنے پہ، تو یہاں کسان کو اگر ہم پیسے دیں گے تو یہاں چیزیں ٹھیک ہوں گی. اسی طریقے سے ایس آئی ایف سی، یہ جو ایک ان کا انیشیٹو ہے، یہ ایک برانڈ نیو انیشیٹو ہے. اور اس میں بھی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس جو نئے انویسٹر آئیں گے ہمارے قطر سے، سعودی عرب سے اور یو اے ای سے اور چائنا سے، تو وہ اس میں ایس آئی ایف سی میں انویسٹ کریں گے. اور یہ ایک ون ونڈو آپشن ہے کہ اس سے بھی ہمارے ہاں پھر زراعت کے اوپر یہ لوگ انویسٹ کریں گے اور مائنز کے اوپر یہ لوگ انویسٹ کریں گے اور آئی ٹی پہ انویسٹ کریں گے. تو اس کے نتیجے میں بھی ہماری اوور آل جو ہے وہ ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور ہمیں اوور آل ہمیں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. جہاں تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تعلق ہے، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے یہ انہی پالیسیز کو کیری کر رہی ہے آگے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی کم و بیش. لیکن کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری پالیسیز جو ہیں وہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹ کی ہوئی ہیں اور ان پالیسیز سے آپ ڈیویٹ کر نہیں سکتے. اگر آپ ڈیویٹ ذرا سا بھی کریں گے تو وہاں سے آپ کو ٹرانچ رک جائے گی اور آپ کا جو جائزہ ہے، اگلا جائزہ جو ہونا ہے غالباً نومبر میں، وہ جائزہ آپ کا پھر وہیں اٹک جائے گا. تو اس لیے جو پی ڈی ایف نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے معاشی طور پہ، اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، انفورس کرنا ہے. اور یہ گورنمنٹ جو ابھی اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کی پابند ہے. تھینک یو سو مچ زاہد حسین صاحب، بہت ہی یوزفل آپ نے نہ صرف کہ ہمیں اس کے سولوشنز دیے بلکہ ایک یوزفل کانورسیشن رہی آپ کے ساتھ. اور جو پاکستان ابھی ایشوز فیس کر رہا ہے، جو ہماری یوتھ اور اوور آل ہماری جو عوام فیس کر رہی ہے، اس کے جو آپ نے وجوہات بھی بتائی ہیں اور جو سولوشنز بھی بتائے ہیں، دیٹ واز ریئلی یوزفل اینڈ پروڈکٹیو. ویورز، دوبارہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا حافظ.